سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس وقت کسی جگہ کشمیر میں گھوم رہے ہیں یا سری نگر میں کسی پہاڑی پہ جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اس وقت فریڈرک ایک ٹاؤن ہے میری لینڈ کے اندر یو ایس میں، وہاں پہ ہمارے دوست ہیں سمیر راجہ صاحب، ان کا گھر ہے، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں تو ہم نے کہا سچ اے سینک ویو اس کو کیپچر کر لیتے. تو لیٹس برنگ راجہ صاحب ان دی اسکرین، ان سے سلام دعا کرتے ہیں، then we'll come back to the scene again. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمیر بھائی بس اللہ کا شکر. ماشاءاللہ آپ تو یو ایس کے اندر بھی آ کے کشمیر میں ہی رہ رہے ہیں. بس ہم نے اسی لیے یہ جگہ لی تھی کیونکہ یہ بالکل وہی یاد دلاتی ہے کشمیر والی. ایگزیکٹلی. تو یہ تو بڑا مزہ آیا. ہم نے سب سے پہلے تو آپ کی مہمان نوازی کا، ہاسپٹیلٹی کا بہت بہت شکریہ. رائے صاحب السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں کتنا مزیدار ویو ہے جی. لیٹس انجوائے دی ویو. There you go. This is such a beautiful scenic drive. اور بندہ سمجھتا ہے کہ جی وی آر بیک ان کشمیر. اور اس وقت شام کا وقت ہے، ایون دو کہ سن از آلموسٹ سیٹنگ، لیکن ڈرائیو از ایبسلیوٹلی اسٹننگ، بیوٹیفل. تو ابھی ہم لوگ وی آر اینٹرنگ انٹو جیفرسن فرام فریڈرک، رائٹ؟ اور سنا ہے کہ وہاں پہ بھی بڑا اچھا سین ہے اور ہم لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اینڈ وی ہوپ دیٹ انشاءاللہ ویل کیپ یو گائز along تاکہ آپ بھی اتنا ہی انجوائے کر سکیں جتنا ہم انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو. سچ اے بیوٹیفل اینڈ ڈینس جنگل. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم لوگ کشمیر میں پرٹیکولرلی اسپیشلی وہ والا ایریا جو آزاد کشمیر میں ہے اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ آرگنائز طریقے سے وہاں پہ درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. ڈیفارسٹیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ آپ اگر مظفر آباد ان سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پہاڑوں پہ کبھی درخت ہے ہی نہیں. تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کیونکہ ایک تو اٹ ایڈز جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس میں جو اس وقت گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو کافی حد تک ڈینجرس لیول تک آپ لوگ لے آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کشمیر کی بیوٹی ہے اس کو آپ ڈیمیج کریں. تو یہ وہ لوگ جو اس وقت پاور میں، جو لوگ اقتدار میں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں. یہ دیکھیں یہ لوگ یہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی ایک درخت کاٹے یہاں پہ، اور یہ اس لیے کہ یہ ہر شخص جو اس علاقے میں رہتا ہے یا جہاں پہ وزٹ کرتا ہے وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے اور اپنے گھر کی طرح حفاظت کرتے ہیں. تو آپ کا ملک، آپ کا وطن آپ کا گھر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت یا اس کی بیوٹی میں ایڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ڈیمیج نہ کریں. ویلکم ٹو مارول رج. اور یہ انہوں نے ایک ڈیسٹینیشن اسپاٹ رکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ جب ڈرائیو کر کے اوپر آئیں. یہ سینک ڈرائیو ہم نے لی ہے، ہم اوپر آئیں. ابھی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے آپ کو سٹی کا ویو دکھا سکیں، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے جس کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ترقی یافتہ قوم ہے وہ اپنے ہیریٹیج کو، اپنے کلچر کو، اپنی ملک کو پریزرو رکھتی ہیں. آپ جو چیز امپورٹنٹ ہے جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے، آپ دیکھیں گے ریگارڈلیس کہ لوگ بائکنگ کر کے آتے ہیں، ہائکنگ کر کے آتے ہیں، ڈرائیو کر کے، لیکن آپ کو کہیں یہ نہیں دیکھے گا کہ کسی نے کوئی کچرا پھینکا ہوا ہو، کوئی ٹریش پھینکا ہوا ہو. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایوری ون کنسیڈر دیئر سٹی ٹو بی دیئر ہوم، اور اس کو پھر اسی طرح حفاظت بھی اس کی کرتے ہیں اور دے کیپ اٹ کلین ایز ویل. تو یہ ہم اوپر ٹاپ پہ پہنچے. یہاں پہ بہت سارے آپ دیکھیں گے لوگوں نے کیبن وغیرہ لگا رکھے ہیں. I'm pretty sure کہ یہ رات کو یا دن کو یا ویکلی بیسس پہ لیز آؤٹ کرتے ہوں گے. اور یہ ہے this is a Potomac river right there and if you can see it through. یہ لوگوں نے جگہ بنا رکھی ہے. I think this is a church, outdoor church. بہت سارے
آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں بہت ساری ڈینامینیشن ایسی ہیں جو پارک میں جا کے باہر جا کے ورشپ کرتے ہیں، اینڈ دس از پرابلی ون آف دیئر ڈیسٹینیشن ایز ویل. تو یہ پیچھے آپ دیکھیں، یہ ہے جی واشنگٹن کا اور میری لینڈ کے اندر جو ٹامک ریور ہے. سچ اے بیوٹیفل ویو. سن سیٹ آج تھوڑا سا کلاؤڈی ہے اس لیے ہم کیپچر نہیں کر پائیں گے. however just enjoy the nature, the beauty. That's what we love, the beauty wherever it may be. تو یہ جو بیوٹی ہے نا جی، یہ آپ پیچھے دیکھیں اگر بیک ڈراپ میں، تو دیٹ از پوٹامک ریور آل دا وے بیک. تو یہ یہاں پہ آؤٹ ڈور کچھ لوگ ورشپ کرتے ہیں. کرسچینٹی میں کیا ہے کہ کچھ ایسے ڈینامینیشن ہیں جو باہر پارک میں جا کے ایسی جگہوں پہ عبادت کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو کیبنز بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ لوگ آ کے اپنی جو اسپریچول انریچمنٹ ہے اس کے لیے یہاں پہ آ کے جمع ہوتے ہیں. تو دس از دیئر آؤٹ ڈور چرچ بیسیکلی. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی مساجد بنی ہوتی ہیں جہاں پہ بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہاں پہ. تو یہ اسی طرح کا ایک کانسیپٹ ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہ ان کے بلیچرز ہیں، اور یہاں پہ ان بلیچرز پہ انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے آپ اپنی ورشپ کر سکتے ہیں. اور یہ ان کی کراس بھی بنی ہوئی ہے. اینڈ so we will end it right. یہ I don't know what is the elevation، لیکن دیکھیں یہ انہوں نے یہاں پہ سوئمنگ پول بنا رکھا ہے، اور یہ سوئمنگ پول ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے جس میں بزنس انٹرپرائز ہے بیسیکلی. یہ سارے کیبنز میں نے آپ کو جس طرح بتایا، لیکن پانی آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ صاف ستھرا کر رکھا ہے، اور یہاں پہ لوگ پانی کی وجہ سے ایک خاص بیوٹی کریٹ ہوتی ہے. کشمیر کے اندر اس وقت جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ ہے پانی کی، کیونکہ جب زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے جتنے بھی چشمے تھے وہ سارے ری راؤٹ ہو گئے تھے. اب انفارچونیٹلی لوگوں کو پہاڑوں میں پانی کی سخت ضرورت ہے. آپ یو ایس کے اندر جتنی بھی بڑی ایلیویشن پہ آپ چلے جائیں، 7,000 8,000 آپ کو بڑی بڑی لیکس ملیں گی، پانڈز ملیں گے. اور اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بنا رکھا ہے، پریزرو کر رکھا ہے، تاکہ نیچے اس کا پانی سلولی سیپ ان ہو اور لوگوں کے دوبارہ چشمے پھوٹے. تو کشمیر کے اندر آئی نو کچھ لوگوں نے اس کیمپین کو چلا رکھا ہے. تو آئی ووڈ ہائیلی انکریج کہ کشمیر کے اندر پہاڑوں پہ جس کو جتنی جگہ ملتی ہے وہاں پہ آپ چھوٹے چھوٹے پانڈ بنائیں، جس کو لوکل زبان میں کہتے ہیں جبڑے بنائیں پانی کے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پانی کی جو کمی ہے، جو سردیوں میں برف پڑتی ہے، وہ وہاں پہ اس کا پانی پریزرو رہے گا، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے سیپ ہوتا رہے گا، وہ پریزرو ہو جائے گا. پھر بارشوں کا پانی اس پہ جمع ہوگا تو اٹ ول ایڈ آئسنگ ٹو دا کیک. تو آپ کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو پانی کی شارٹیج ہے اس وقت، اس میں کمی آئے گی. تھینک یو.